بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کر دینا اوپر سیدھا اشہد کروں ان گا۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حی علی الصلاۃ قوۃ الا باللہ حی علی الفلاح قوۃ الا باللہ حی علی الفلاح قوۃ الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والعافیة لا تخلف المیعاد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، پچھلے جڑے خطبات تو سمجھو تمہید ہی سی، اصل بات تے شروع ہوئی سی بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم جڑی واقعہ کربلا تے انہوں نے لکھی، وہ پچھلے سال بھی رہ گئی تے اصرار سی دوستاں دا وہ بیان ہونی چاہیے۔ اج اصل موضوع تے خطبے دا ہوا درمان آئے حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ اے عنوان ہے وہ کہ اسلام نے جڑی آزادی دیتی وہ کی راز ہے، کیڑی آزادی ہو، اور واقعہ کربلا جڑا یہ بھیت کی ہے، راز کی ہے۔ اگر صرف معاملہ یہ ہوتا کہ نواسہ رسول قتل ہو گئے تو بڑے بڑے لوگ قتل ہویا، کوئی ایسی گل نہیں، مگر جس مشن لی، جس غرض نہیں امام نے جان دیتی نا، وہ ایڈا بلند ہے، اینا اچا ہے بھائی جے مسلمان اس راز نو نہ سمجھن تے انہاں نوں اسلام دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر قرآن جڑا وہ ہی بھیت لگتا بھی قرآن اتریا کیوں ہے؟ اس تو ایک آدمی دی موت دا مسئلہ نہیں تے روندی ہے دنیا، اس انقلاب تے اس تبدیلی تے روندی ہے کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دسیا سی وہ سارا اٹھ کے رکھتا گیا۔ تو یہ بیان انشاءاللہ آؤں، مگر اس تو پہلا ایک دوست کا بھی فون سی، ہن چٹ بھی آ گئی۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس حدیث کی صحت اور سند کے بارے میں بتا دیں جس میں حضرت امام حسین رضی کے
رضی اللہ چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے فرشتے نے یہ کہا تھا کہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا اور مٹی بھی دکھلائی تھی۔ باقی دو سوال بھی کوئی دوست نے کیتے مگر وہ غیر متعلقہ اجزاء ہوتا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے، حضرت علی رضی اللہ کی قبر کہاں ہے، کیا ان کو دفن کیا گیا تھا، اصل واقعہ ارشاد فرمایا جزاکم اللہ، نہیں، صرف پہلا ٹکڑا جڑا ہے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا اور کئی مسجدیں لوگوں نے جی ہمیں مولوی صاحب کہندا رہندا، کوئی حضور نے نہیں ہے کیا نہ کوئی پیش گوئی کی۔ اس تو یہ واقعی ضروری سی اور اس دوست کا احسان ہے میں نے توجہ دلائی تو میں اس پہلے ٹیلی فون پر کتاباں رکھ لیاں تھی کہ یہ ریکارڈ کرا دے کہ ایسی گل نہیں کہ انہیں میں نظر انداز کیا جائے، چھوٹی وڈی گل ہوندی تے ایسا فرشتہ جڑا کدی زمین تے نہیں آیا حضور نے اطلاع دینا ہوئے کوئی معمولی قصہ صحیح حدیث کا انکار کر دے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی جڑا روئے وہ بھی ریکارڈ کروانا۔ یہ دونوں حدیثاں بہت اہم ہے اس موضوع تے اور انہاں دونوں کا لکھا جانا ضروری۔ پہلی حدیث پاک اے سلسلۃ الاحادیث سیاح علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ 821 نمبر اور 822 822 نمبر تے ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم یدخل علی قبلہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک بیوی ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئی تے رسول اللہ روندیاں ویکھیا تے پوچھیا اللہ دے رسول کی گل ہے، تو فرمایا ہنے میرے کول اللہ دا فرشتہ اس گھر داخل ہویا جڑا اس تو پہلا کدی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اور فرمایا اے یا رسول اللہ جس بچے نال تسی پیار کر رہے جے قتل ہو جاؤ، انہوں تو امت ظالم نے قتل کر دینا۔ وین شئتا رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا، تے تہاڈی مرضی ہوئے تو میں اس زمین دی مٹی بھی تانوں دکھا داں۔ قال فاخذ تربۃ الحمراء، سرخ رنگ دی مٹی بھی مٹھ بھر کے میں نے وکھائی، کیا وہ زمین ہے جتے تواڈے سرزند نے قتل ہونا۔ قلت بہذا اسناد صحیح علی شرط شیخین، بخاری مسلم دی شرطاں دے بالکل پوری۔ وقال الحسمی 9ویں جلد 187 صفحہ مجموعہ ورواہ احمد ورجال و رجال صحیح۔ اگے پھر ہور بھی شواہد پیش کیتے بھی ایک ہی نہیں، حضرت علی تو میں سلمہ تو ابو طفیل تو کئیاں تو روایت آئی و اسناد حسن، حضرت ابو طفیل دی سند حسن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑا ہوتے ہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے سی، جدوں کربلا دے میدان نینوا پہنچے کہ اس وے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اصبر یا ابا عبداللہ، حسین صبر صبر صبر۔ اساں آخیا یہ کی گل ہوئی؟ حضرت علی فرمایا ہاں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، میں اللہ دے رسول دی خدمت ایک دن گیا ہوا ہے نا تفیدہ، تو میں ویکھیا بھی بالکل چشمے دی طرح حضور دی اکھاں بہندیاں سی، تے پوچھیا اللہ دے رسول کی ہے؟ فرمایا بیٹا تو حسین اس طرح شہید ہونا۔ ہاں اخرج احمد ورجال صحیح ثقات۔ اے سمجھو 821 822 دے صفحے ہے گئے 484 تو 486۔ اگلی حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روئے، بالکل خواب ابن عباس رضی نے دیکھیا۔ اے مسند احمد چو پڑھ رہے ہیں اور مشکات شریف چوں بھی پڑھوں گا۔ 23ویں جلد الفتح الربانی مسند احمد 170 صفحہ۔ الفصل الثالث فی رویا ابن عباس رضی اللہ عنہما یوم قتل حسین رضی اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ نے جڑا خواب اللہ دے رسول نے ویکھیا اس دن جدوں امام حسین علیہ السلام شہید، ایدا بیان اور اس جلد چ نمبر 378 ہے حدیث دا۔ ان ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، دوپہر دے وقت میں مکے اللہ دے رسول علیہ السلام نو خواب چ ویکھیا، وہ قائم کھڑے سی، اشس بالکل آپ دے بال بکھرے سی، اکبر اور مٹی کٹا حضور تے پیا، بیدی قارورہ فی دم، ہاتھ شیشی سی جدے خون پریا۔ فقلت بی امی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں حلیہ ویکھیا کہ اللہ دے رسول میرے تے تیرے ماں باپ قربان ہون، بے ابی انت امی ما ھذا، اے حال کی ہویا؟ قال ھذا دم الحسین صاحب، اے حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے، لم ازل التقط منذ اليوم، صبح تو انہوں میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ فاحسین ذلک اليوم، تو ابن عباس فرماؤندے سی پھر وہ مہینہ تاریخ وقت جڑا انہوں نوٹ کر لیا۔ فوجد وہ قتل فی ذلک اليوم، بات بالکل تسلی ہوئی بھی وہ دن سی روئی کری سی جدوں امام حسین رضی اللہ شہید ہوئے۔ اگے پھر حاشیہ جی لکھیا وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد بہ اسناد۔ امام ابن کثیر فرماؤندے حدیث صرف امام احمد نے لکھی ہے اور سند دی بالکل کبھی تے پکی ہے، باقی شبہ دے کوئی نہیں۔ اے من تازہ جڑے اج کل علم بردار بنے ہوئے اور جنہاں نے
پورے گروہ ناسبیت نو دشمنی اہل بیت نو پھیلاتا انہاں دا ہی پڑھدا بے خود لوگ اقراری مجرم ہیں مگر لوگاں تے نہیں منتے۔ اے مشکات شریف دا چوتھی جلد جڑی ہے دی تنقیح و روات تین پہلا ایک اہل حدیث عالم علامہ شرف الدین محدث دہلوی لکھ گئے تے آخری جلد مکمل کیتی حافظ صلاح الدین یوسف تے حافظ نعیم الحق نعیم۔ حافظ صلاح الدین ہن چڑھا چکے آ جدوں محرم آਉਂਦਾ بس امام حسین آیا تے یوں اے میں ہی پڑھ جس چوتھی جلد 246 صفحہ اور یہ ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت انہوں بھی لکھیا انہاں دے بالکل یہ ٹھیک ہے گل یہ اندر شک شبہ کوئی نہیں یہ راوی بالکل پکے اگے پھر سارا لکھ کے کہ رسولہ نے اطلاع دیتی سی اخیر تے فرماؤں دے ففی حاض الحدیث مثلا والذی بعد فی الخصائص قد یکون القدر المشترک بین ما صحیح ہے کہ حدیث اور اس تو بعد دی حدیث بھی جڑی انہاں جڑا کامن چیز ہے نا وہ تو ہے صحیح وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر و مقتل حسین میں بعد اللہ دے رسول نے اپنے بعد امام حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہون نہیں مانتے بیان نہیں کرتے لکھ دیتا ہے مجمع نہیں ایویں ہو گیا بالکل جھوٹ بول دے 246 247 صفحہ مشکات ما تنقیح الروات کما اخبر و مقتل کثیر من اصحاب جیسا کہ حضور نے اور بھی اپنے کے صحابہ کے بارے دسیا خود حضرت علی رضی نے فرمایا کہ علی اس امت دا سب تو بدبخت ترین آدمی ہونا جن نے ایس سر نو تلوار مار کے ایس تیری داڑھی نو رنگنا تیرے سر سے تلوار مارنی ہے اور تیری داڑھی نو رنگ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ جدوں لوگوں کی حرکتوں تو تنگ آ گئے پھر کئی باری ممبر تے روندے تانسو بہندے تاندے ماں یا سستا وہ کم بخت کیوں نہیں آتا اور اپنا کام کیوں نہیں کرتا میں تو نہ مسلمانوں تو تنگ آ چکا میرا تو جینا حرام کیتا ہے تو عبد الرحمن نے آ کے اپنا کام کر دیتا پھر اشکا آ گیا تو اس تو لکھ دے کہ یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے چیزاں دسیاں سی یہ کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر یہ بیان سی بھی یہ صحیح حدیثاں چٹایا نہ کرن اور کرن جو کہ کوئی نہیں جنہ صحیح واقعہ انہاں دے سنا دیا کرن اور جنہاں دی قسمت نہیں کہ جو کچھ حدیث دے اندر آਉਂدا تے صحیح سند نہ انہاں تے سنا دیا کریں امام حسین رضی اللہ انہاں حق ادا کر دیا کرن باقی جنہاں دی نیت ہی ہے بے کوئی اسلام نو نہیں دلچسپی ہے جناب حکومت کون کرتا انہاں لوکاں لیے اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں نہ علی نہ حسین انہوں نے کی ہے وہ آندے بس تسبیحاں پھیرو تے نمازاں روزے کرو انہاں دے مرشداں نے جو رستہ دستا بھی سیاست لگ گیا تے حکومت لگ گیا وہ سب کے انہاں دے دماغاں وچ وڑ گیا وہ کامیاب ہو چکے امام حسین رضی اللہ شہید کر کے انہاں دا جو مشن سی بے امت نو بیوقوف بناؤ سیاسی گلاں نہ تہاڈا کی چل مسجداں چ اللہ کرو حکومت کوئی کردا تانوں سکھ آ جان ہندو آ جان بالکل وہ گل ہی ذہنوں نکل گئی بے حکومت نو الگ کر کے اسلام نام دی کوئی شاہ خدا نے نہیں اتاری اے لوہے چلیق لکھو حضرت علی اس تو پیارے ہے بے خاتم الخلفاء الراشدین امام احمد حنبل فرماؤں دے امام ابو حنیفہ دا شافعی کہ علی دیاں جنگاں نہ ہوندیاں تے اسلام دا باب ہی نامکمل رہ گیا سی بھی مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے تے باغی اٹھ کھڑے انہاں نے کی کرنا انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا انہاں دے مرجاں نہ کی کرنا انہاں دے مال نہ کی کرنا نہ قرآن نہ حدیث اینوں مکمل کیتا تے علی رضی اللہ کیتا اس تو علی دیاں جنگاں مسلمانوں دی بدقسمتی اپنی جگہ کہ وہ وقت انہوں نے ضائع کیتا مگر دین دا سارا باب کتاب البغات دا پڑھو سوائے علی دے حکماں دے پلے ہی کسی عالم دے کوئی نہیں باقی امت دے باغی اٹھن کرن کی کرنا اور اگر حکومت بگڑ جائے تو مسلمانوں کی کرنا چاہیے سوائے حسین تو کسی دے پلے کوئی نہیں اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جان وہ لیے اس وقت نمونہ کی ہے کہ حکومت غلط ہو جائے امت نو کی کرنا یہ لیے سنت اور اس وقت صرف امام حسین میں تد حضور روئے بھی تو فرشتے بھی دسنا ہے کوئی چھوٹی گل نہیں تو علامہ اقبال اس سے لکھ دے نظم دا ترجمہ جڑا ریکارڈ کرائی فرماؤں دے چوں خلافت نظم پچھوں دی وہ امام حسین دی تعریف اگے شعر کئی گزر چکے چوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہا ایس گل نو پلے بننا تے سمجھنا ہے کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا کلمہ رہا نمازاں پڑھتے رہے حج کرتے رہے کعبے کے خلاف چلاتے رہے مگر حکومت کے دائرے چ اسلام نو باہر کر کہ جنی مرضی ہوگی اسی مناں گے ورنہ کوئی سان نہیں کہہ سکتا دین آندا حکومت آزاد ہوگی کیوں خلافت رشتہ قرآن سے جدوں حکومت نے قرآن اپنا تعلق توڑ لیا حریت را زہر اندر کام رہا اور وہ آزادی جڑی اللہ دے رسول نے ایک ادنا آدمی نے دیتی سی
میں بڑے تو بڑے دا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا بے کم کیوں ہو رہا اس آزادی دے گلے چ زہر دے قطرے ٹپکاتے تے بولن کوئی نہیں دینا اے اصل گل ہے یزید نوں شرابی زانی کہن دی کوئی لوڑ نہیں یہ بالکل ایک فراڈ ہے بھائی ادھر پا دیو لوگوں نوں تاکہ پتہ لگے پیچھے ٹھیک ہی سی آئین دی خلاف ورزی اور آئین دی مٹی پلید کرن تے پردہ پایا بے حکومت غلط بنی ہے دین نے جو کہ دتا سی بے امت دی مرضی تو بغیر کسی شخص دا حکومت دے تخت تے قدم رکھنا جرم عظیم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے امت نہیں چاہتی کیوں بنیا اور سارے تو پہلا یہ بانی حضرت معاویہ یزید دی کوئی گل نہیں وہ پھاڑیا اس درخت دا جدی نشو و نما حضرت معاویہ نے کی ایڈا وڈا جرم کیتا کہ امت دے اندر جنیاں قیامت تک مصیبت سب دی غور کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کہ صحابہ کرام تو چوٹی دے لوگ مہاجر انصار باقی سی اور وہ زندہ سی جڑے ہور چھڈو صحابہ شورا کہ 6 بندے جڑے حضرت عمر کمیٹی بنا گیا سی حکومت دیا لے انہاں تے بھی اسے حضرت صاحب بن نبی وقاص زندہ سی انہوں بھی نظر انداز کہ تخت تے قبضہ تلوار دے زور ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں پچھلیاں صفحاں بھی تھان لب جاتا یہ بھی بڑی غنیمت سی کہ مکہ فتح ہوئے تو تسی اسلام قبول کیتا تے حضور نے تمہیں اسے رہا کر دیا تلیق صرف جان چھٹی انہاں دی نہ کوئی مہاجر نہ انصار نہ دین کوئی حصہ بعد کہاڑیاں کرنا ایک کاتبے بئی سی فلانے شانہ ہی شانہ جھوٹ ہی نرا لم اسے فی فضل معاویہ حدیث القتو حدیث عالم بڑے نیک اور متقی گزرے اور انہوں دی غیر جانبداری ہے میں کلے نے ریمارکس دیتے موضوع آپ دی کتابیں کہ معاویہ دی شان کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سب جال سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دے وہ بھی بڑی شان والا اور چک رشتہ کر دیا ام حبیبہ دا پرا ام حبیبہ دا کی لگتا ام حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے جدا باپ کافر سی دی ماں سی وہ دے مکے اسلام لے اور حبشہ انہوں نے ہجرت کی وہ دیاں نیکیاں جنہاں دا کی حصہ یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام جا کے وڑ گئے حضرت عمر نے کی اعلان کیتا پہلا جرم یہ ہے کہ خود کیوں حاکم بنیا یزید نو کی آکھنا آپ دا حاکم بننا اور تلوار دے زور نہ بننا اور صحابہ نو پیچھے سر کے یہ خود جرم عظیم اسلام نو تو ادنی چھڑی پھر گئی کہ ایک حکومت مسلمانہ چنیا خلیفہ کر رہا لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نے بیعت کی تھی تو تلوار لے کے صوبے کا گورنر مقابلے کھڑا ہو گیا میں نہیں منتا امام حسن بصری کا قول پڑھا تاکہ اگے چلی الکامل ابن الوسیع بالکل اے لکھنا یزید دی گل نہیں شروع کرنی قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا لم تکن الا واحد من الا لکان مبت 4 کام میں حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی یہ 4 جرم نا ایک ہی بڑا ایڈے جرائم اسلام جڑا پیراں تھلے رونتا انتزاع ورا هذه الامه بالسيف تلوار نہ حکومت قبضہ واری آ سکتی سی ساری دنیا میں مردن جی کا نمبر نہیں چاہ سکتا کدھر گیا سی بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا حتی حضر امرہ من غیر مشورہ کوئی ایک دن بھی نہیں آکھیا بھی لوگوں میں چاہتے جے نہیں سوال ہی نہیں پیدا بغاوت کی جنگ لڑی ہارن لگے قرآن کھڑا کرتا قرآن سالس نے دھوکھا کر رہا بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تینوں خلیفہ بنا لیا خلافت مذاق بنا لیا فرماؤندے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صاحب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود حضرت عمر رضی اللہ کی آکھیا ایدے ہوندے ایدہ نمبر کہڑے دن آنا سی قیامت تک نہیں سی ہونا اس دل غابہ فی معرفت صحابہ اور صفحہ ایدہ جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی ہے وروا عبد الرحمن بن عبدان عمر انہو قال حاضر الامر فی اہل بدر ما بقی من ما حضرت عمر دے سامنے اسلام سی یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا ہے فرمایا بدر والے تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی دا اس حکومت کوئی حصہ نہیں مسلمانوں دی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے قرآن حدیث سے چلنی ہے ثم فی اہل احد ما بقی من ما پھر احد والے ہوگی بدر والے مکجن احد والے جب تک انہاں جو کوئی روے ثم فی قضا و قضا پھر ایسے ولیسا فی اہل طریق ولا لولد طریق ولا لمسلم فتح شہ جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہوں نے اولاداں اور فتح مکہ تے اسلام لے والا بالکل حصہ کوئی انہاں دا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوتا اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں بغاوت کر دیو امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو قرآن کھڑے کر دیو بعد سال سی دھوکھا کر لو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گئے خلیفہ بن فرمایا کو کرنا نہیں ہے کرنا امت جڑی ہے کھیل بنا لیا
جس تخت تے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہندیاں ڈردے سی، بے رسولہ دی گدی مذاق بنا کے رکھ لے۔ 387 اور 88 صفحے تو پڑھے اس صفحے پہلا جرم۔ چلو دوجے بھی پڑھ دیاں، حالانکہ ایسے انہوں دی بحث کا موقع نہیں۔ بس اخلاف و من بعد سکرن یلبس الحریر و بھترین۔ یہ دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمیا، نہ وہ صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سکیر شراب دے نشے توت، یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے، و یضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤں والیاں گاؤندیاں پھردیاں، انہوں اپنے بعد جانشین بناتا۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ارگے پٹ رہے بے جے ایڈی تیرے امت دی خیر خواہی بھی اپنے بعد دا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر ہاں چھڑ دے امت کے بے وقوف ہے، کوئی نیک بندہ چن لو گی نہیں۔ اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابوبکر دی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا وہ کوئی رشتہ دار نہیں سی ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لیا، تو بھی چن لا، اینی امت پئی ہے، منظور نہیں۔ 6 بندیاں دی کمیٹی سی، تمہیں کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی، چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دا سی، نوجوان ہونے ہیں بخاری شریف دا باب کتاب، اور وہ دی شرح اولہم یزید بن معاویہ، پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ۔ اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی دے خلاف ایکشن لیا، گورنر سی، وہ 20 سال دا بھی نہیں سی، یعنی مسلمانوں دا پٹھا ہی بٹھاتا کہ چوٹی دے لوگ موجود ہے پیچھے سٹ دیتے۔ اور یہو جے چھوکرے جو نالائق جڑے انہوں حکومت دے تخت تے بٹھاتا بربادی کر، فرمایا یہو جے شرابی نو بٹھاؤنا ودیاؤ زیاد وقت قال رسول اللہ ورز للفراش للہ الحج۔ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادی مانا زنا کیتا سی تو اس نطفے جو جمیا انہوں پرا بنا لیا، حالانکہ پوری امت آج لعنت بھیج دی ہے کہ وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل لو۔ چنگا پلا وہ باپ ہے سی عبید، وہ بھی حرامی، وہ سکے پرا نے جڑا ماں سکا سی حضرت ابوبکر رضی اللہ، بہت بڑا صحابی، بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرنا کلام کراں، تو میری ماں نو زنا دی تہمت لوائی، ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا، اے اپنا لچ تلدا بے جا حرامی ٹکر جائے نا ظلم کرنا چھڑیاں پھیرنا، اور واقعی چھڑی پھیری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی، حضرت علی دا گورنر رہا سی، ایک ایک شہر ادھروں ہاتھ وڈیا ادھروں پیر وڈیا درختاں نال ٹنگ دیتے، حضرت علی دی جماعت دا کنڈا کر چھڈیا، امام حسین دے وقت کو رہا سی، کوفے اور بصرے دے اندر جو چوٹی دا حضرت علی دا حامی اڑا کے رکھ دیتے، گھر انہوں دے ٹاتے جائیداداں ضبط کر دیے، زیاد نو خلاف شرع کہ آپ نے فرمایا حرام دا پرا نہیں بن سکتا زنا دی گواہی لے کے، اور شاعرہ نے نظمہ لکھیاں بے معاویہ ایداں دا پتری کوئی جمنا کہ کوئی آکھے تیرا باپ پاک سی تو ناراض ہونا، ایک گواہی دینا لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا، ایداں دے بھی جم دے کہ زنا دیاں گواہیاں لینیاں پیو دیاں۔ یہ تیسرا جرم گنے وَقَتْلُهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْر وَيَا وَيْلَ اللَّهُ مِنْ حُجْرٍ وَأَصْحَابٍ۔ اور چوتھا حجر بن عدی جیسے صحابی اور 6 وہ نال دے ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانے فتح کیتا، اس علاقے جا کے قبراں کھود کے آخیا بچنا تے حضرت علی دے لعنت کرو ورنہ سر اڑا دیں۔ کہنے گا 80 سال ہے محبت کی حضرت حجر نے کیا تے صرف قبر ویکھ کے میں علی تے لعنت کرنا، جا تو کرنا جو کر لا، میں وہی محبت نہیں چھڑنی۔ بے گناہ مارے گئے اور نال انہیں اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا نہ کپڑا کوئی اتارے نہ میرا خون دھوئو، ادا ہی مینوں دفن کر دے تو پولیس رات تے میری ادا ہی ملاقات ہوگی، اتنے ادھر نبڑا۔ اے 4 امام حسن بصری فرماؤندے انہاں چ ایک بھی ہوندا برباد ہونے لئی کافی، کچا کے 4 جرم، تلوار دے زور نہ قبضہ، یہ اسلامی حکومت ہے، اسلام دے اندر کسی شخص نو حق نہیں کو کہے میں خلیفہ بن، اینا بھی کہہ دے بس اسے ڈسکوالیفائی ہو جائے کہ آپ لالچی ہے، تلوار دے زور اور انہوں نالائق نو بٹھاتا۔ تاد علامہ اقبال چھوٹی جی گل نہیں آندا کیوں خلافت رشتہ از قرآن سے، جدوں حکومت دے دائرے چ اسلام بے دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریے دخل نہیں دے سکتے، اور تسی اس بارے چ کوئی چون چراہ نہیں کر سکتے، اس تمہیں بولن دا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر، حریت دا زہر اندر کام رہا، جڑا بولیا پھر وہ نال نہیں آنا۔ خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحاب قبلہ 12 در کر، جدوں یہ خطرناک موڑ آ گیا اس وقت سر جلوائے خیر الامم بڑی تعریف کی تھی کہ امت دا جڑا سر جلوہ چوٹی دا نمایاں اور متھے دا تاج سی نا وہ پھر کھڑا ہوا۔ خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحاب قبلہ 12 در کر، جویں قبلے والوں بدل آؤندے نا، اسی آنے ادھروں پہاڑ والوں آئے تو بارش برسی، قبلے کی طرفوں بدل آئے تو بارش،
اس طرح اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے گیا کہ امت تے سو گئی ہے بالکل. انہوں نے 20 سال کے اندر اینا کوڑا ورتیا تے اینا پیسہ ونڈیا بولن جوگے کوئی نہیں چھڈیا. کسی نوں لکھ دے کسی نوں کنا دے سب حدیثاں ترے وہ وقت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر عبد الرحمان مروی بکر جیسا نوں بھیجا کہ تسی نہیں منتے یار لکھ لے لو بیعت کرو. انہاں کہا دین ایڈا سستا ہو گیا کچھ خدا دا خوف کر. کوئی رشوت نہ خرید لے کوئی جڑا عہدہ نہیں قابو ہے تلوار نہ خرید. اسے امام حسین چپ کر کے بیٹھ جانا تو لکھ دینا میں اپنے نانے کا دین بیچ دیتا. بالکل بیک کرتی ہے دین اگر تباہ ہو گیا تو میں بھی آرام نہ بیٹھ جاؤں. پر میں خاص طرح سر جلوہ خیر الامم اسے امت کا جڑا سردار سی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے کے آ بر زمین کربلا بازی درخت. کربلا دی زمین چاہ کے برسیا تو دنیا تو چلا گیا. لالا در ویرانہ کاری درخت اور جنگل کے اندر انہیں لالا دے پھول جڑے سے اگاتے خود دنیا تو چلا گیا. اینی بعد ہمت پیدا ہوئی کہ وہ جڑے سمجھے ہوں نہیں کوئی اٹھنا. کدھرے مختار اٹھ کھڑا آیا کدھرے عبداللہ بن زبیر اٹھ کھڑا آیا کدھرے کوئی تحریک اٹھ کھڑی آگی آگی. اور یہ معاویہ دا خاندان جڑا انہوں ایڈی سزا ملی بھی دوجی پشتے انہوں کا قصہ ختم ہو گیا. بنی امیہ سی گن لے بنو امیہ نہیں وہ پھر مروان تو دی اولاد حکومت کی تھی انہوں دا مسلمانوں نے نام مٹا دیا. اور اپنا ہی جڑا بیٹا سی یزید وہ بھی معاویہ نامی سی 20 سال تو بھی چھوٹا. دیکھو اسلام نہ ٹھٹا 20 سال کا صرف اس تو باپ تو بعد بیٹا. چوٹی دے لوگ موجود ہے کوئی پوچھتا تھا صحیح وہ بہ گیا مگر شریف نکلیا. 40 دن بعد انہیں آخیا یار گل سنو جے حکومت کوئی اچھی شے سی تو میرے خاندان نے مزے اڑا لے تو جے ہے کوئی مصیبت میں رہا جنہوں چاہتے جی امت چوڑ نا. تو مروان آخیا کاش تیری ماں نہ جانتی. انہیں آخیا ٹھیک ہی سی نہ ہی جانتی چنگا سی میں یہو جہاں حکومتوں تو کی لینا کوئی کھٹیا جی کی تسی ظلم کیتے مدینہ اجاڑتا تو مکہ اجاڑتا لعنت ہے. 20 سال تو گھٹ مڑا چھڈ گیا بڑی نیکی کی بھی امت چن لو. چننا کنے چن جو کہ چھڈے ہی پہنا مروان بہ گئے. انہیں آخیا پرا ہو کاکا تو حیض دی ٹاکی ہے میں سنبھال لیں. بعد چودی نسل چل پئی مگر انہیں اینا کیتا بھی مروان 6 مہینے بعد ہی مر گیا. بیٹا عبد الملک بیٹھا انہیں پہلا حکم لکھیا حجاج ابن یوسف نے بھائی گل سن ابو سفیان دی اولاد نے معاویہ اور نے حضرت ابو طالب دی اولاد نو ماریا. پھر مسلمان انہوں تو ہو گیا ناراض تو انہوں کا ویخ لا دوجی پشتے قصہ ختم ہو گیا. 2 سال ہی کڈے انہوں کی کوئی نہیں رہا انہوں نال. تو تسی یہ کام نہیں کرنا ہور جہاں مرضی ظلم زیادتی کرو آ رہے ابو طالب انہوں نے چھیڑے. یہاں چھیڑن کا نتیجہ بہت برا میں ویکھیا کی کھٹ کے گیا ابو سفیان دی نسل. یہاں پھر نہیں چھیڑیا بالکل نہ. عبد الملک نے اور یہ حکمرانوں نے حضرت علی دی اولاد نو ہاتھ نہیں پایا. انہیں آخیا نانوں چھیڑیا تو ہور جو مرضی کرتے رہو. تو اقبال فرماؤں لوگ تو وقت ہی وہدے نا وقت سر کٹیا گیا بعد نہیں ویکھتے نتیجے کی نکلے کیویں بیداری ہوئی اور کس طرح امت جاگی. کربلا دی زمین برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگا دی اور نچوڑ نکلیا جے پلے بننا نہ رونا تو نہ ایک تقریراں دا تا قیامت قطع استبداد کر. امام نے اپنے احتجاج میں صرف اینا لکھ دیتا کہ اسلام کے استبداد اور ڈکٹیٹرشپ دی کوئی گنجائش نہیں. زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے امت دا غدار ہے غاصب ہے ڈاکو ہے اور وہ حکومت نو من رہے جڑے بالکل ظالم اور آپ بھی اسی طرح کے مجرم ہے. کسی بندے نو حق نہیں کہ تکے نہ حکومت بیٹھے قیامت تک استبداد نو قطع کرتا. موت خون او چمن ایجاد کر اپنے خون دا فوارا دی گردن تو جڑا نکلیا انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی. جدوں پھر کو اٹھیا وہ سامنے مثال امام حسین دی. ہوں جڑے اخبار پڑھتے ایک بندہ بھی نہ واقف نہیں بے جسٹس افتخار تو بعد جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا حضرت امام حسین دی نہ لا کیتا. یار جتنا انہیں نہ کیتی ہے نہ بڑی شے ہوندی اس ظالم دے سامنے امام حسین نے کیتی زندہ ہو گیا قیامت تک نہیں وہ نہ ہون مٹنا. اور میں حیران ہاں کہ یہ اندر بڑے بڑے امام شریک ہے جنہاں دا میں ہوں نہ نہیں لینا جنہیں حرام آندے ہیں کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرو گے. بڑے بڑے ساڈے مجرم یہ ٹولا جڑا ہے سنت دا یہ یقین جانو جو مرضی کہو یہاں دا بہت زور ہے تو بے واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے قصور والوں پتہ بھی ساڈے وڈیاں دا جرم ہے. بڑا چور کی داڑھی میں تن کا کتاباں ہی لے کے فتویٰ حرام بھائی سارے جانتے کسے سنونے حلال ہے جن تے رسول رویا وہ حلال نہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمریت دے حامی ہیں. انہاں دیاں کتاباں پڑھیاں جڑا نظریہ ضرورت ٹھیر لا دیاں تواڈے سامنے لکھ گئے مہراں لا کے کہ جڑا بہ جائے تخت تے بھاویں زانی ہے شرابی ہے کوئی نہیں سنبھال لے سارے تخت پھر نہیں وہ خلاف کچھ نہیں کر رہے. یہ اہل سنت ہے یہ دین ہے. اے لے کے بیٹھے جی جھگڑے کر رہے شیعہ سنی اہل سنت ٹولا ہی حزب اقتدار دا جو تخت آیا وہ خوش آمدیاں دا اہل سنت پکی گل دے جنہیں بحث نہیں کرتا پھر
مدتاں ہوئیاں جو تے بالکل ہتھیار سٹ کے پلے لمے پی گئے کہ جو پاویں ابن تیمیہ پاویں ابن کسی توبہ 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 انہاں دے اس مذہب نو پکا کر دتا کہ بس سنبھال لو صحیح جداں مرضی خیر سنبھال لو تخت تے بہ جان والے دے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت بنا بالکل اس مذہب کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن دے خلاف ہے, حدیث دے خلاف ہے. اللہ دا دین یہ آندا تے ظالم بہ جو تہاڈے امام حسین دے دشمن ایڈی ایڈی موٹی کتاب دے وچ فتویٰ کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرے. بھائی حکومتاں لیے یہ سمجھو ایٹم بم ہے. ایک ایسا زلزلہ ہے کہ اگر یہ امت پھیل جائے گل کہ بے ایماناں نوں قبول نہیں کرنا چاہیے تو سارے تخت توڑ دیں گے. اس تو مولویاں کو مدد لئی اماماں کو کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھر فتوے شائع کرائے کہ متسلط اور جڑا متغلط ہے زبردستی حکومت سے بہن رہا. جدوں وہ انقلاب کامیاب ہو جائے وہ خلیفہ وہ خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم, وہ خلیفہ بن گیا برحق اٹھنے والے مجرم. اے مذہب ہے نا کو اہل سنت ایک حکومتی پارٹی اور شیعہ کی سی وہ ہن گمراہ ہو چکے. ہن بھی شرابیاں کا ساتھ وہی دیں جڑا حرام دادا آتا انہوں ووٹ دیں مگر امام نہیں سی. امام نے آخیا میں جڑا مسئلہ کہ میرا وہ یہ ہے کہ کسی کا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں جواز نہیں دیتا. وہ خلیفہ نہیں بنتا ظالم ہے. وہ تو جس طرح امت جان چھڑائے وہ حق بنتا. اس تو سارے تھاؤں سے ٹھگ بنے کما کچھ آدھے گل ہی نہ کرو کچھ آدھے اس نام سے کھاؤ پیو. ووٹ جدوں دین گے تے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی جدوں کوئی شرابی دانی کھڑا ہوتا ہے سارے اس پارٹی کے نال ہوں. یہ جلوس کرنے والے سارے تو اگے ہوں. کچھ نہیں امام دا نام ہی وکریا. اس غریب دا حامی کوئی بھی نہیں. اللہ رحمت بنے. غریب تو میں کہتا ہوں سردار ہے مگر حال اسی یہی چیز بالکل کوئی حال نہیں. مشن نہ کسی نے دلچسپی نہیں. کھان پین کا قصہ تو اقبال فرماؤں دے بھائی قیامت تک استبداد دی جڑ کر یہ غیر شرعی فعل ہے. یہ جائز نہیں. بے شک کوئی بہندا پھرے بہرے حق در خاک ہوں غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس. اللہ جڑا کہتا معین الدین نے کہ امام حسین جڑا وہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہے وہ اس پاروں کہ وہ حق دی خاطر خاک و خون تر پہ نہ کوئی اقتدار نہ لال پوچھے تسی آندے حکومت پہ امام حسین دا دماغ کم نہیں کر رہا. جدوں میرا باپ ساری دنیا دا مالک سی سوائے شام دے پوری سلطنت وہ قبضے سی ادوں بے بس ہو گیا. ہن 20 سال بعد کہڑی فوج میری مدد لی آنی جنہیں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی. تے میرے باپ تو بعد 40,000 آدمی نے اپنی رضامندی نہ حسن دی بیعت کیتی سی. تے پہاڑ جڑے لشکر لے کے معاویہ آ گیا تے حسن نے چپ کر کے چھڈ دیتی. تے کی مرنا مرونا بے بسی ہو چکی. کوئی یہ سوچنے والا ہی ملعون ہے کہ امام حسین سمجھدا مینوں تخت میں کدھروں تخت ملنا. تخت رہن دا ہوندا حسن ہی نے سوالی رکھنا. صرف انہوں نے نہ دا جڑا کلمہ سی کہ پوری امت کے سامنے اعلان ہو جائے کہ کم غلط ہو رہا ہوں. میری لاش تو دی گزر جان مگر امت لکھ لوے کہ اسلامی حکومت نہیں. اور وہ برکت ہے اج نہ اہل سنت چوں نہ شیعہ چوں کوئی بھی نہیں جڑا کہے بے انہاں دا دور خلافت راشدہ خلافت راشدہ کہ نبی دے طریقے دی حکومت حضرت حسن تے مقا دیں. حضرت معاویہ نے بھی کوئی لکھدا آندے نہیں 6 مہینے حسن دے پاؤ رسول اللہ دی گل پوری ہوگی 30 سال خلافت ہے ثم ملک نزول. پھر ظالم بادشاہ تے بادشاہ نہیں ظالم. اس تو کون دفاع کر سکتا جڑا کرو گا وہ منہ کھا کے رسول اللہ دا دشمن. حضرت معاویہ ملک عزوز ہے اور وہ بعد دے بھی ایسے ظالم حکمران ہے اسلامی حکومت کوئی تعلق. تو فرمایا بہرے حق در خاک کو خوں غلطی دا جانتے سی نہ بننا کی ہے مگر ایک بننا بھی دین بچ جانا کہ حکومت اسلامی نہیں نہ اسلام دے بچے کوئی نمونہ کہ آدمی زبردستی حکومتوں سے قبضہ کرن. اس پاروں پس بنا لا الہ گردی داس. ہوں وہ چھوٹا نہیں رہا ادھروں لا الہ دا تو ادھروں حسین ہے. ایک ہی گل ہے لا الہ دے سمجھنا نا کہ اللہ تو سوا حکومت کسی دی نہیں وہی حسین. مدعا سلطنت بود دے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساما سب آندے عقل دے انے ہو. حکومت اگر لینی ہوں یہ سازو سامان نہ آدمی جانا 4 بچے نال لے لو تو بھیناں لے لو تو میدان نوں ٹر پاؤ. یہ حکومت لین دے ٹانگ ہے. کوئی شرم کریا کرو. صرف جان دینی ہے کہ امت جڑی ہے میری مظلومی ویکھ کے اور میرا ظلم سہنا ویکھ کے ہوش چ آ جائے جاگ پین. جڑا اینے لمے پی گئے کچھ نہ بیداری پیدا ہوئی پیدا. بعد لوگ نہیں سوچے رہے بوٹیاں اڑائیاں انہوں نے قبراں کھود کے لوگوں نے ہڈیاں جلاتی ہیں. یہ سارا تو جویں ابو الکلام آزاد آتا 132 جڑا انقلاب آیا اور بنو امیہ دی قبراں کھودیاں تھی سمجھتے ابو مسلم خراسانی دی محنت ہے. اے امام حسین دے خون دے قطرے جڑے کربلا تھی انہوں نے دنیا کو جگا دیتا. تو کہڑا اسلام لے کے بیٹھے اس تو حضرت امام حسین کے بارے فرماتے مدعا سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوں اس لیے کوئی تیاری ہوں کسی جگہ تقریراں مکے کر دے لوگوں خط بھیج دے میری مدد لی آؤ. ایک بندے نے نہیں آخیا جڑے اپنے آپ رل گئے
وہ بھی رستے جہاں چشمہ آیا اتنے ویکھیا بھی یہ بدو لوگ جڑے میرا ساتھ دیں سمجھتے میں کوفے نوں جا رہا تو مینوں اسی ویلے آکھیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شے نہیں، کی لینا چاہتے؟ آپ انہوں نے ہٹایا، اپنے آپ انہوں نے اپنے نال پرا کیتا۔ اگر کوئی لڑائی اور جنگ کا سامان ہوتا تو کوئی بندوبست کر دے، رلن والوں آپ کیا کی لینا میرے نال، میں تو موت کی طرف سفر کر۔ اور آخری رات بھی تھی سارے سمجھتے جی بھائی جدو 9 تاریخ نو اثر تو بعد عمر ابن سعد کی فوج نے اگے بڑھنا شروع کیتا، امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے اس طرح درا کا اپنے تلوار تے ٹیک لائی سی، اکھاں بند سی، تو حضرت زینب نے آ کے ہلایا، انہیں آخیا تو سو رہا لشکر تے اگے بڑھ رہا۔ آپ نے اپنے بھائی عباس نو آخیا عمر کو پوچھ بھی جڑا میں آندا سی مگر تسی ناراض جے تو میں کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، ایک ہی میرا اعلان ہے کہ میں اس غلط حکومت کی حمایت نہیں کرنی، باقی میں لڑائی کرنی مدینے جنہ رہ پیندا۔ میں اسے تو جدو میرے تے سختی کرن مکے نو چلا گیا، مکے تسی مینوں پھڑ لگے، میں میدان چھڑ کے باہر نکل گیا، میرا کوئی ارادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل کی حمایت نہیں کرنی۔ کوئی میرے سے توقع رکھے نا میں اعلان کرنا بھی حکومت صحیح ہے، یہ نہیں ہونی، اور ہر گل مینوں منظور ہے، واپس جان دے نہیں منے۔ عمر بن سعد نے آخیا عباس اگر میری مرضی کی گل ہوندی میں ضرور منتا، یہ یار چنگی گل کہڑی سی مگر وہ کم بخت ابن زیاد نہیں منے، انہیں جاسوس بھیجتا سر لاؤں تو ٹھیک ہے، نہیں چاہیے عمر بن سعد کا سر لا کے مینوں بھیج دے، میں بے بس ہو گیا۔ امام نے آخیا اچھا تو بے بس ہو گیا نا، تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو کم از کم ایک رات تو مینوں دے دے، میں اپنے ضروری کام نپٹا لا۔ تو عمر بن سعد اتنا ڈر گیا، روب اور ظلم جڑا حکومتوں کا کوئی چھوٹی جی گل ہوندی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے لی کوئی ہمت چاہیے، گلاں کرن سوالیاں اوکھے پالنے بول۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخیا میں نہیں مہرت دے سکتا، میرے نال تے جاسوس اگر میں مہرت دیتی ہنے نے رپورٹ کر دینی، میرا بھی سر لے جانا۔ اس ویلے لشکر دے جڑے سپاہ سالار سی وہ بولے، انہاں آخیا عمر اگر ترک اور دیلم کافر ہوندے انہاں دا محاصرہ سی کیتا ہوندا تے وہ بھی مہلت منگدے تے دینا ضروری بندا سی، اے رسول اللہ بچہ ایک رات منگدا یار تو یہ تو بھی پھر گیا، پھر مجبور ہو کے مہلت دیتی۔ اس رات چوں امام حسین نے کی لینا سی، ایک رات انہوں نے زندگی لمبی ہونی سی، رات ہی آپ نے ساتھیوں نے بلا لیا، انہوں نے آخیا بھائی ہن کسے نوں شبہ نہیں رہا، سویرے قیامت دی صبح خیر نہیں ہونی، خون جڑا میرا بہاتا جانا، میں تواڈے تے خوش ہاں، تواڈے نال دے ساتھی کسے نہیں ملے، میں تواڈے لیے اللہ تعالیٰ کی دعاواں کرنا، تسی میرا ساتھ چھڈو، آپ بھی نکل جاؤ، میرے بال بچے نوں پھڑو، رات نکل جاؤ، تانوں کسے نہیں روک، بلکہ خوش ہو جان گے بھی جڑے 2-4 نال سی وہ بھی ساتھ چھڈ گئے، اپنی جاناں بچاؤ۔ آپ نے انہوں نے ٹیسٹ کیتا، میں نہ کوئی مارا جائے پتہ چل جائے، انہوں نے ایک کھڑا ہویا، بڈھے کھڑے ہوئے، جوان کھڑے، روئے بڑے، انہوں نے آخیا امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے 72 بندے تیرے نال ہیں، یہ بھی ساتھ چھڑ کے جانا بچاؤنے چلے جائیے، اسی کل رسول اللہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس منہ نہ پیش ہونا، سانوں ازمانا، اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہوندا تو زندہ ہونا ہوندا 70 واری تے تیرا ساتھ نہ چھڑ دے نمایا قتل تو واحدہ، ہن تے گل ہی ایک واری مرن دی ہے، سانوں تو مرن دے جا۔ آپ نے پھر بڑی دعا کی، ایک پاسے وہ ظاہر ہو گئے کہ پھنسے نہیں مرے پے اپنی مرضی نہ مرے، دوسرے پاسے آپ نے موقع دیتا، امام حسین رضی اللہ عنہ مکے 72 آئے سی، مگر تاریخ پڑھ لو فوت ہونے والے شہید ہونے والے 150 کے قریب بندہ، وہ باقی کتوں آئے، رات آئے جنہاں ویکھ لیا بے حیات ادھر موت ہی کامیابی کدی ہونی، انہاں 17 نے کوئی جتنا، مگر ہے دوزخ بڑا پاسا حکومت دا، رات دی تاریکی اندھیرے ظالم فوج چو آئے ادھر لوگ، امام حسین نالوں کوئی بندہ نہیں، یہ بھی امام حسین دے حق دی ہون دی سب تو بڑی گواہی ہے، بے موت ویکھ کے وہ رات آ گئے، انہوں نے آخیا نہیں ساتھ دینا تیرا یہ ظالم ہے، کوئی ہن کسر ہی نہیں رہ گئی، تو ہر آپشن نہ اگے رکھیا بے نہیں مینوں راضی پسند کر میں چلا جانا، مگر یہ نہ مینوں مجبور کرو تو بنواؤ، میں کہہ دیاں بھی حکومت ٹھیک ہے، گل نہیں ہونی، زمین آسمان ٹل سکتے، یہ مشکل ہے، باقی رہی خون ریزی، میں امت کو خون ریزی چاہوں، میں تے اپنے شہر چھڑ دیتے اس سے تو خون ریزی نہ ہوئے، مگر جے تسی بات نہیں آؤندے تو میں کوئی کمزوری پروں تے جان چھڑاؤن لی نہیں آندا، جو تسی کرنا سویرے ویکھ لیو، آپے علی دے فرزان دی ضرورت دا تانوں پتہ لگ جانا، تسی سمجھدے میں امن دی گل کراں کوئی ڈر کے کرنا، 80 دے قریب بندے رات اور سارے تو بڑی بات جڑا کسے کو بھی جواب نہیں، تو جڑا امام حسین رضی اللہ عنہ گھیر کے لیا 1000 سپاہی دا افسر، اور جنہوں امید سی بھی اس مہم تو بعد انہوں ترقی ہوگی، اور جدوں لشکر کھڑے ہو گئے، امام حسین رضی اللہ عنہ رستے جدوں امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بھی انہوں گھیر کے تو ساڈے پیش کر ابن زیاد دے، مجبور کا آپ نے آخیا گل سن ابن زیاد کو جانا والموت ادنیٰ من ذالک، وہ پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے، اگے مسلم نہ کی ہوئی ہے دہانی نہ کی ہوئی بھی پناہ دے کے تسی لے گئے تو قرآن ضامن دیتے کچھ نہیں، تو انہیں سیر لوا کے دمشق نوں بھیج دیتے کہ لاشاں انہاں دونوں دیاں رسے پا کے بازاراں کیتے، یہی کرنا چاہتے میں چک جاواں تو میرا بھی حال کر دیو، وہ مسلم اور ہانی نہ کی ہویا،
یہ گل کوئی نہیں ہونی. انہیں آخیا پھر واپس میں نہیں من دے سکتا. بندہ شریف سی مگر حکومت تو مجبور. انہیں آخیا جڑا تھی میں واپس چلا جانا یہ میں نہیں کر سکتا, میری شامت آ جانی, تو کیوں نرگے چ نکل دیتا. ہوں انج ہی کرو جب تک نیا حکم نہیں آتا میں تمہیں کوفے جان تے مجبور نہیں کرتا, تسی مدینے دی ضد نہ کرو. درمیان دا کوئی رستہ بڑھو, ورنہ جغرافیہ اٹھا لو, کربلا جان دا کی توک, نہ کوفے دا رستہ ہے نہ مدینے دا رستہ. آپ نے فرمایا بالکل ہور تو شریف زادہ حلال دا بیٹا, میں کیوں تینوں تنگی پاواں, اگر تو یہی چاہنا میں ٹھیک ہے تیرے نال تریا رہنا, میں کوفے نہیں جانا, تو مدینے جان نہیں مینوں دیندا, درمیان چلتے رہے. پتہ آپ نو سی میری منزل کی ہے. کربلا جسے پہنچے 2 تاریخ سی, ہور نے آکھیا کہ مینوں آ چٹھی آ گئی ہے. قاصد پہنچ گیا, انہیں آخیا جدوں یہ حکم ملے جس جگہ ملے ایسی جگہ اترن سے مجبور کر دے حسین کہ جتھے نہ پانی ہوے نہ سایہ ہو. انہیں آخیا پروانہ آ گیا, میں بے بس ہوں. آپ نے فرمایا 3 آبادیاں کول, غادریہ, شمسیہ, نینوا, یہ پنڈاں مینوں اتر دے. انہیں آخیا نہیں, یہ حکم تو لکھیا, میں اگر یہ خلاف کراں میری کھلڑی اتار دیں. آپ نے پھر فرمایا حاضر عرض کر بے مکلا. بالکل اللہ کے رسول نے کربلا کیا ہے, کرب و بلا کی زمین ہے, دکھاں تکلیفاں بھی لا دے ڈیرے. اور 4 نومبر میرے ساتھ آ گیا امام حسین رضی اللہ عنہ, جیسے صفاں بجیاں. ہور نے سپاہ سالار نے پوچھے امام حسین جھوٹا سی, یہ کیوں چھڑ کے آیا, کیوں شہید ہوا؟ 1000 افسر سپاہی دا افسر اسے عمر بن سعد کمانڈر جا کے پوچھا کہ عمر جو کوئی امام حسین آندا یار تمہیں انہاں چ کوئی گل پسند نہیں آئی, دیکھ ملک چھڑ دینا ہے, مدینے نو چلا جاتا, پھر وہ ایک حکومت نہیں منتا, تھوڑا قیامت آتی. اور آخیا میرے بس ہوندا تے ہور میں یہ تو زیادہ بہتر گل کی سی, مگر وہ ابن زیاد نہیں منے. انہیں ضد کی اب نہیں اپنے آپ میرے حوالے کیا, بیعت بھی چھڑ دیتی کہ حوالے کرے, اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گا اس بارے فیصلہ کروں گا. عمر بن سعد نے نہیں سنایا. جدو حضرت عباس نے پوچھا, انہیں آخیا عباس کوئی سناؤ والی گل بھیجتا تو میں سناؤں. اے بغیرتی کا فیصلہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرن, پھر وہ قسمت کا فیصلہ کرو. یہ حسین دے سینیاں علی دا دل ہے, وہ قبول کر دو. آپ نے دسیا فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سے ہو چکا. تو ہور نے پھر جدو پوچھا نہیں منیا, انہیں آپ دے پرات غلام 3 نے اپنے گھوڑیاں اڈی ماری, امام حسین کی خدمت پیش ہو گیا. اور آدھے آخیا امام میں یہ بد نصیب ہے جڑا کہہ کے تینوں اس میدان چ لیا, میری بخشی کا کوئی سامان ہو سکتا. یعنی 1000 افسر دا سپاہی دا افسر اور ترقی دے موقع, یہ تو نری موت. امام نے فرمایا کی تیرا نام تیری ماں نے رکھیا, جان دیتے. انہیں آخیا ہور, تو فرمایا ہاں واقعی تو آزاد ہے, اللہ نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیا, تو دوزخ تو بچن کا سامان تیرا ہو گیا. اس پھر اجازت منگی بھی سارا تو پہلا میں ہی ہوا تاری طرفوں شہید ہونا. اس تو امام بھائی دنیا اپنا حق تے ہون دی مہر لوا کے گیا. 80 تو زیادہ سپاہی آئے, امیر لشکر آیا, اور امام حسین کا ساتھ دیتا. تد فرماؤں مدعا سلطنت بوتے اگر حکومت منشا ہوں تو تخت اتنا لے جاندے, بعد چ نہیں خود نہ کر دے, بعد چ نہیں سامان سفر کوئی یہو جہا سامان نہ سفر کرنا. ایڈی خطرناک مہم تے عورتاں نال تے بچے نال. دشمناں چوں رہ گئے سہرا لات وات, دشمن گنیے تے گنے نہیں سی جاندے, ریت دے جنے دانے انہیں میدان کربلا کٹھے. خطرہ سی بھائی ادھروں نہ کوئی امداد لی آ جائے. 7 تد سختی کی جدو عمر ابن سعد نے دیکھ لیا کوئی مدد نہیں بھی آیا, کوئی امام بھی نے آخیا ٹھیک ہے جس گل کا خطرہ سی سرحداں تو لوگ نہ مک گیا, ہوں اسی بے فکر ہیں کوئی نہیں آنا کیرا پالو. دشمناں چوں رہ گئے سارا لات وال, دشمناں دوستان ہے او بجداں حمد. دشمن ریت دے تاراں دی انگنٹ, اور دوست انہیں جنہیں یزداں دے دے. یہ بھی کہ صرف اللہ, اور دوجا مانا ہے کہ جنہیں یزداں دے 72 بن دے. اب جدے حساب نہ یزداں 72 ہے, فرمایا جنہیں یزداں دے ہنسے بننے انہیں امام حسین دے ساتھی 72 ہی کول بندے دی. سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود. اقبال نو پوچھو آندے راج سی اسماعیل اور ابراہیم دی قربانی دا, جو اسماعیل دی گلے تے چھری رکھ کے جڑا ابراہیم وہ دے خواب سی پورا اس طرح ہوا. سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود. وہ مختصر گل سی, وہ دی تشریح آ کے کربلا چ ہوئی بھی تیرے دادے نے چھری رکھی سی تو میں اسے روک دیتا. اے ہن تیری واری ہے, تو آخری پیغمبر ہے, دین ہو رہا مکمل. تب اقبال نے دوسری آخیا حرم دی کہانی اگر پوچھ دے جڑ کی ہے, ساری داستان حرم جڑی نا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. بالکل سادہ جی ہے, بڑی عجیب و غریب ہے, تے بڑی سمجھو پری ہوئی ہے رازاں نال. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل شروع سی, حسین سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود.
عزم اونچوں کو ہساراں استوار. اے 2 مرلے گزر گئے، 3 میں لکھاؤنا ہے، انہوں نوٹ کرو تو ساری گل سمجھ آنی. جتھے مرضی پھرو پھر نہیں ڈولنا، باطل دی حمایت نہیں کرنی کہ اس ظالم میں حکمران مننا، یہ نہیں ہونا. قیامت آ سکتی، یہ گل نہیں ہونی. دوجی، جتوں تک ممکن ہے خون ریزی کا الزام نہیں لینا کہ حسین نے ضد کی یار جان کے مریا، وہ کوئی اور آپشن دینا، سب دیتے کہ واپس جان دو، نہیں پسند تھی اس طرح کر دیو. اور تیسرا پھر عزم و استقرار کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے تو پھر پہاڑ ہل جان تو ہل جان، اپنے قدم نہیں ڈول لیتے. یہ آخری مرلہ عزم اونچوں کو ساراں استوار. امام حسین دا عزم اور ارادہ پہاڑاں دی طرح مضبوط، پائیدار و تند سیر و کامگار، اپنی جگہ تے جمیا ہویا اور بالکل کامیاب اور پکا. لوگوں نے وہ منظر پھر کربلا دے دن دیکھ لیا. پہلے مرلے امن دے گزر گئے، پیشکشاں دے حق دے اعلان دے گزر گئے. اتنے پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ صبح تو شام تک بجائے جب ایکو حملہ ہوتا بندے شہید ہو جاتے، پھر بھی امتحان ناقص رہندا. آتے چلو یار ہنگامے ہو گیا، امام حسین نے بھی جو کچھ کیتا وہ بھی مارے گا، دوجی مر نہیں. کس طرح ایک بندہ کلا کلا آیا، کلے کلے اجازت منگی اور امام نالے سلام انہوں آندے نہ رخصت کر دے. تو قرآن مجید دی آیت پڑھ دیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ دے ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو رب نہ وعدہ کیتا سی سچا کر کے وکھا گئے. منہم من قضا نحبہ، بعض اپنا وعدہ پورے کر گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار بیٹھے، وما بدلوا. ہر بندے نو رخصت کرنے آیت پڑھی. کچھ اپنی گل نبھا گئے، کچھ منتظر ہے، انہوں نے اپنے ارادے تبدیلی نہیں کی. کلا کلا شہید ہوندا رہا. اور شہید بھی اس طرح ہوئے کہ پہلاں جڑے سی خیمیاں دے اندر رات اکٹھے ہوئے، ملت والی رات امام حسین دے خاندان دے لوگ 17 تو زیادہ شہید ہیں، وہ اکٹھے ہوئے. انہاں آکھیا سارے لوگ ساڈے مددگار ہے، ساڈے انصار ہے، مسئلہ تو ساڈا نا، ساڈے ہوندیاں انہاں چ کوئی شہید ہوئے تو زیادتی ہوگی، پہلاں اسی جانا دئیے تو پھر ساڈے مددگاراں دی واری آؤ. تے مددگار اکٹھے ہوئے، بڈھے تے جوان. انہاں آکھیا یار گل سنو، یہ رسول اللہ دیاں نشانیاں، انہاں چ ایک بھی ساڈے ہوندیاں ماریا گیا نہ تسی رسول اللہ نوں منہ نہیں وکھا سکدے. دونوں پاسے تے موت، میں پہلا مرنا، میں پہلا مرنا. انہاں آکھیا نہ امام، پہلا سانوں باری دے، اسی تہاڈی امداد لئی آئے، تیرے بچے اور ساتھی بعد. کس طرح پھر بیٹے پرار ساتھ چاچے تان دی اولاد. نواب سیدی قسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 18 تو زیادہ حضرت فاطمہ دی نسل چ ایسے مارے گئے جنہاں دا اسے زمین تے ثانی کوئی نہیں، ایک بندہ بھی انہاں دے پلے دا نہیں سی، سارے سارے تباہ کرتے. اور امام ایک ایک نوں ویکھدا رہا، کلے کلے نوں اٹھا کے لیاوندا رہا، اپنے خیمے دے اندر لٹائی گیا جویں قربانی دیاں لاشاں پئیاں ہوندیاں، صبر کردا رہا. اور آخر تے کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچوں کا ویکھ کے حال پانی نوں 3 دن ہو گئے، پیاسے بلکدے، جانور رو رہا ہے. اس نے آخیا کہ میں ہمت کردا، بہادر سی. عباس کہندے شیر نوں، عباس عربی زبان دا لفظ ہے ہی شیر دے معنی. شیر مشق لئی گھوڑا لیا، لڑدیاں پھردیاں جا کے دریا گھوڑا اتارتا، مشق پری لے کے ترے، اے بازو کٹ دیتا، دوسرے بازو نہ سنبھالیا وہ بھی کٹ دیا، دنداں نہ مشق سنبھالنی تھی پھاڑ دیتی. آپ بھی شہید ہو گئے. امام حسین جا کے لاش سے پھر کیا اعلان ان کا سر اللہ، ہن کمر ٹوٹ گئی، ہن میرے نال میرا کوئی حامی نہ رہا. اے پرا کریندا سی وہ بھی ختم ہو گیا. بچے انتظار کرتے رہے پانی کتنے ہے، فرمایا پانی پی لیا. عباس نے بھی تمہیں میں اگلی دنیا چ نصیب ہوگا. ماس تیغ تیغ بہر عزت دین اس تو بس. سمجھایا تلوار اگر مسلمان کر سکتا صرف دین دی عزت، نہ دہشت گردی لی، نہ عورتیں مارنی، بچے یہو جہے کام جڑا کرتا خبیث ہے، دین نہ وہ تعلق نہیں. تیغ بہر عزت دین اس تو بس. مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلبے لی، مقصد ہے وہ حفظ آئین اس تو بس. مسلمان دی تلوار دا مقصد ہے صرف دین دے آئین دی حفاظت، اور اس تو سوا سارے مقصد ناجائز ہے. ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیس، پیشے فرعون نے سر شفقت والے. اللہ تو سوا مسلمان کسے دا بندہ نہیں. میرا حضور سبق پڑھا گئے اور کسے فرعون دے سامنے دا سر نہیں چک سکتا. پائی ساڈے سارے دے چکے، بالکل جھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں چکے، بول نہیں سکتے. جو فرعون آ جاتا توبہ، اندر وڑ کے بھی گل کرنے ڈردے ہیں. مگر امام نے سمجھایا جے لا الہ پڑھیا نا تو فرعوناں دا بندہ بننی کہ غلام بننی مسلمان نہیں پیدا. جو ظالم یہو جہا بہ جاتا انہوں للکارو خون ہے وہ تفسیریں اسرار کر، ملتے خوابیدہ را بیدار کر. امام حسین رضی دے خون نے یہ سارے راز جڑے آندا میں اتنے لکھے کہ آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں دے مشورے نہ حکمران ہونا چاہیے، قرآن و سنت تو الگ نہیں ہونا چاہیے، اور کسے فرعون دے سامنے مسلمانوں تو انہاں ساریاں چیزاں دی تشریح کی. ملتے خوابیدہ را بیدار کر، اور سوئی ہوئی امت جڑی سی انہوں جگا دی.
تیغ اوچوں از میاں بیروں کشید نقش اللہ بر صحرا نویس نوشت جگوں دے تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید تلوار نو میان چوں کڈیا از رگے ارباب باطل خون کشید جڑے باطل والے لوگ سی انہاں دی رگاں چوں خون کھچ لیا یزید تو بعد پتر ہی چھڈ گیا بعد والیاں بھی لعنت بھیجی عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کہے نے کہتا کہ امیر المومنین یزید نسل چوں بھی مروا دے انہیں آخیا 20 کوڑے مارو خبیث ہو یزید بھی اس لائق ہے کہ انہوں امیر المومنین کیا دے نقش اللہ بر صحرا نویس آندے یہ نہ سمجھو کہ کربلا حسین دا خون بیا یہ سمجھو سے لا الہ الا اللہ دی سطر لکھی کیا کہندے لا الہ کہ اللہ تو صاحب بھی چکدا نہیں سطر عنوان نجات ماں نویس اور ساری نجات دی سطر لکھ دیتی بجے دنیا عزت دی زندگی گزارنی چاہیے بھی تو طریقہ کہ ظالماں دے اگے چکو نہ دین جو کچھ دسدا انہوں کرو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو ہمیں مرام حسین است منت کے دین است آندا دین دا خلاصہ کرنا ہی تے اسلام دا تے امام حسین دی ساری منتو یہ نہیں ہے کہ خود ظلم نہ کر کسی دے ظلم سہ بھی نہ ظلم سہنا وڈا جرم ہے جڑا موضوع صاحب الجہاد فی سبیل اللہ جس دن دا مظلوم چپ کر کے بہ گیا اس دن دا ہی ظلم ود گیا جس ظلم دا مقابلہ کرتے ہوں ظالم ادو ہی نہ بس ہونے ظالم ظلم کرنے لگے تو بڑے ظالم یہ نکلے جڑے مظلوم بن کے چپ کر کے بہ گئے ظالم دلیر ہو گئے اس تو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم بہرا نہ ظلم کر تے نہ ظلم دے تحت ہی زندگی گزار ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است رمد قرآن از حسین آموختن زیاد سے شعلہ فروختن قرآن مجید دا اندہ راز جڑا نا توحید دا کہ اس صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جنتے پلانے میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا شہید ہو گیا پھر لندن جا کے جوانی تھی اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید اتنا لمبا کا چہرہ چمکتا عبادت کرنی زیادت کرنی تو تقریر کرنے انہوں نے کیا ہے لذیذو تھوڑی توحید بھی ہے قبر والے کوئی نہیں جنتے انہوں نے کہا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کر لینا یہ تو لوگ میں پوچھتے انہوں نے ڈانگ مارنی اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے کسی کو سمجھو ہتھکڑیاں کسی کو جیل خانے کسی کو فوج پولیس کدی یہاں بتوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو حالانکہ قرآن سے آنا حق میں لگتا ہوں کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے وہ شیطان ہے اور وہ مقابلہ کرنا اسلام بھی توحید ہے کہ خدا جے تو آرام آ کے لگ گیا کیوں مالک بنے مگر زندہ خداواں چھیڑنا مشکل یہ گل کوئی نہیں یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں فلانے کہڑا اٹھ کے انہیں آ کے سوٹا مارنا وہ سوکھی تے انہوں نے پیش پیر ہو اینا پھر انہوں نے نمرودہ کچھ نہیں آکھنا جڑا پتہ ہے دین دی مٹی پلیت کری جاتے کوئی نہیں بولنا تو پھر انہوں نے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا زیاد سے وہ شعلہ فروغ انہوں دی چنگاری تو اگے بعد بے شمار شعلے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں نے بیچارے ماراں پئیاں شہید کرتے گئے مگر کیویں اعلان کی جیسے عبداللہ المحض دے بچے اٹھے نفذ کی یار ابراہیم امام ابو حنیفہ آخیا 50 نفلی حج کرنے والوں زید بن علی دا ساتھ دیو یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں دا حشام جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے کی ہندوؤں سکھاں مارتے پھرتے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا اے جڑے پڑھ کے مسجد نو ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نو برباد انہاں نال 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی دا ساتھ جو امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ اٹھ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے بعد جو تحریک ناکام ہوگی مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے شہروں باہروں دا مشہد ہے ابراہیم بھی بیچارہ شہید ہو گئے بعد جنا امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کم کیتا جڑا اہل حدیثاں دا پیو نہیں کر سکتا جو مرضی کرنے پھر گالاں ہی کر سکتے نا ابو حنیفہ نوں کی آਉਂدا پرنا وہ جا جمنا کوئی 3/4 دنیا وہ پیچھے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول حمید بن قحطبہ آیا سپاہ سالار سی منصور دا اور منصور کوئی چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لے کے سینٹ تک دا قبضہ سی پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمنا ہی کوئی نہیں تو حمید جڑا سی روزانہ آپ کی مجلس آਉਂਦਾ سی مسائل سنتا سی توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر گاہ نہیں کرو جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا ظالم دا انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا مینوں دس آپ نے فرمایا جڑیاں تو توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری وہ توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی جے اس ظالم دی مالی تو چلا گیا اس سید مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے ہوں ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیندے پھر میں اس کام تھوڑا تعاون نہیں کر سکتا
انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاندی. پھر کمانڈر ان چیف نے جواب دیا کس عالم نے خراب کیا؟ نعوذ باللہ. انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور. امام ابو حنیفہ غریبی شامت آ گئی، جیل کے اندر روزانہ 10 کوڑے، اور آخر تے پھر امام نوں زبردستی کیا زہر پی، فرمایا میں نہیں پی سکتی، خودکشی میں اپنے نہیں مددگار بنا، تھی پیا دو. کس طرح پھر ٹھا کے امام دے منہ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ ہمارے جسم زہر سراد شہید کر دیتا. اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑھے، پھر اٹھے جنازہ. تو اس باروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے، بعد کنے شعلے اتوں نکلے، کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے. شوق تے شاموں فرے بغداد آخری 3 شعر، شوق تے شاموں فرے بغداد رہ. آندے شامیاں دا روب داب کتھے گیا؟ بنو امیہ دی حکومت ختم. عباسیاں دا دبدبہ کتھے گیا؟ بغداد ہی نہیں رہا. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت. شام دی حکومت بھی گئی، اتنے بغداد دی سلطنت بھی ختم. ست تے غرناطہ حمد یاد رکھ. سپین تے انے سال تسی حکومتاں کیتیاں، وہ بھی کچھ بھی نہیں، ہن اتنے عیسائیاں دا قبضہ. تارے ماں زخماں سے لرزانود. حکومتاں مٹ گئیاں، مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا، سرنگی ہوندی ہے چوٹ لاؤندے پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماں سے لرزانود. مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا، وہ دن اج تک سراں ساڈے نغمے نکلدے ہیں. تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود. اور جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا، اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر نال ایمان تازہ. تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاک کے اورساں. ایتھے مکاتی ہیں کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا، عراق دور ہے، میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا. تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں، انہاں کو یہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادگاں، دور رہ جان والیاں دا تو قاصد ہے، نمائندہ. اشک ماں برخا کے پاک کے اورساں، میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر تے پہنچا. کہ اقبال لاہور بیٹھا بھی تینوں روندا اور یاد کردا کہ تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا. بے وقت آئے تو سر دے دینا جڑا، اور سر بچاؤن والوں کا کچھ نہیں بنتا. جنہاں سر بچائے سی نا، فلانے نے مدد نہیں کی، کسی نے بھی نہیں پتا کون سی، گم ہو گئے. امام نہیں گم ہویا، بڑیاں جتن کیتے. کتھے متوکل جیسے لوگ ہیں کہ بعد قبر بنی جڑی سی وہ بھی سمجھو آبادی کے لوگوں نے آ کے بنائی. وہ قریب دے لوگ آئے، اپنے 11 تاریخ نو عمر ابن سعد نے اپنے قتل ہوئے، دفن کیتے، نماز جنازہ پڑھی. مگر مسلمانوں نے جدی نماز جنازہ نہ پڑھی اور نہ قبر بنائی، اور رسول اللہ بچہ حضرت حسین پیا رہا، ساتھی پہ رہا، سر نالوں لتھے، لاشاں اسے ہی میدان پہ نہیں، کسی نماز نہ پڑھی، کسی نے دفن نہ کیتا. وہ بستی دے لوگ آئے بیچارے بنو اسد، ہن بھی ہر سال اسی طرح ٹوکریاں لے کے آؤندے، اپنا وہ یاد دلاؤندے. انہوں دے مرد عورتاں آ کے انہوں نے قبراں کھودیاں، امام دی قبر بنائی. اس وقت پھر سب کچھ کرن تو بعد کی ہویا؟ سب تے لعنت ہے. انہوں دے دارالحکومت قبراں نہیں لبدیاں بھی، یزید دی کتھے سی، معاویہ دی محلیاں لب کے جا کے لوگاں دے توبہ توبہ مندہ حال. نہ کوئی خادم نہ آئے، کوئی جھاڑو دیاں گندگیاں پئیاں. تے جتھے جتھے امام حسین علیہ السلام تے دے خاندان دے لوگ سچا یا جھوٹا اتنے قیدی کھڑے کیتے، جا کے ویکھ لو تے 25 لاکھ بندہ امام حسین دی قبر تے تسی اخباراں پڑھیا، حج دے نام 25 لاکھ بندہ کھڑا رون رہا سی. اس پر اقبال روندے یار مٹاؤن والے مٹ جاندے. متوکل نے بنی قبر تے ہل چلاتے، اتنے کھیتی کراتی، پانی چڑھاتے، سپاہی کھڑے کرتے. بے رات بھی انیرے کوئی آدمی اتنے سلام پڑھنا ہوں نظر آ جائے قتل کر دے. سارے مک گئے. نہ متوکل رہا، میں ہی دسن دیا تمہیں کی پتا متوکل کون. مگر حسین نہیں مٹیا، نہ مٹنا ہی ہے. ہر ممبر والا بکواس کر کے پونکتا رہے، کچھ نہیں بننا. حسین زندہ اور زندہ رہنا. علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے نظم جڑی سی شکر ہے کردا ادا ہویا، کئی سالاں تو وچ رہ جاندی. بسم اللہ. چھوٹی اے رکھ دے. بہت پرچیاں آ گئی ہیں ماشاء اللہ، پرچیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. اللہ اکبر.
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اسباب. ایک چھوٹی جی کتاب رہ نہ جاوے، چلو دو سچنا میں پڑھ لیے. یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے، ہوں بھی مولانا معین الدین لکھوی علی سارے مشہور لوگ ہیں. یہاں دے پردادا سی پنجاب جنہوں نے دین دی بہت خدمت کی. حافظ محمد لکھوی 7 جلداں پنجابی نظم قرآن مجید دی ضخیم تفسیر لکھی. ساریاں پچھلیاں تفسیراں دا نچوڑ کر کے 7 جلداں تفسیر محمدی قرآن پاک دی. اے دوسری ایک کتاب ہے زینت الاسلام. یہ 2 حصے ہیں، پہلا شرک دے رد سے، دوجا بدعت دے رد. تو حافظ صاحب پہلے حصے جی لکھ دے اسے سلسلے تقدیر دے سامنے نبی ولی سب دے بس ہے، وہ اللہ دے پیارے ہے مگر حکم رب دا چلدا. یہ اندر پھر لکھ دے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے. اللہ دے رسول تو پیارا کوئی اللہ نو ہے گا، کنی تکلیف دیکھ اسے آپ دے بدن مبارک سے لوگ بیماری چات رکھ دینا. یار سورا اتنا بخار تو بہت بندیاں نو ہوئے وہ بھی نہیں سہ سکتے. حضور نے فرمایا جیڈا کسی کا درجہ اچا ہوتا امتحان بڑا. تو دس دے بھی جی تکلیف تے چارا چلتا ہوئے تو پیغمبر نہ تکلیف موڑ دیں کیوں دکھ سمجھے. بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے، پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے. اسی ہے نا یار حدیثاں دی اولاد ہے نا، کم بختہ نہیں جڑے یزید نے کہا بھی پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے. انہاں قتل شہادت خبر نبی نو وہی ہویا درگاہ. اللہ دی طرفوں وہی آئی بھی پتر تیرے بارے دنے. انہاں قتل شہادت خبر نبی نو وہی ہویا درگاہوں. تے فاطمہ علی نو دسیا حضرت ہویا حکم اعلان. حضور ساری اطلاع دے گئے. انہاں دی طرفوں غم دلگیری، انہاں دی طرفوں غم دلگیری سبنا دے دلائل. انہیں 50-60 سال غم تھی گزارے. یہ بچے اس گل نہیں اسی پڑھ رہے. انہاں دی طرفوں غم دلگیری سبنا دے دلیاہی، پر دم مارن دی کسے نہ طاقت اگے حکم الہی. یہ توحید دا لکھیا. اگے پھر آخر تے زینت الاسلام لکھ دیا موسیقی دا راگ. کیا گانے بجانے اسلام حرام ہے. سب اماماں دے فتوے دیتے بہت کوئی لکھیا، کئی صفحے یہ راگ دا ہی رد ہے. اتنے پھر لکھ دے 61 صفحہ دوسرے جلدہ. جے کوئی آکھے تو امیر میں یزید کرتا رہے جی میں محمود عباس سی اللہ بڑا باذوق سی، انہیں موسیقی نو راج کیتا گانے بجانے، یعنی یہ نیکی بن گئی نا ٹبلے سرنگیاں. تو حافظ صاحب لکھ دے جے سند یزید پلیدوں پکڑو. جے آیتاں حدیثاں چھڈ کے تسی آکھو یزید پلید کم کر رہا ہے. جے سند یزید پلیدوں پکڑو اس قوال ہزاراں، یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں رل سو سنگ شرار. جتھے وہ بدماش گئے انہوں نے ہی لڑنا. پھر اللہ رسول اللہ طریقہ تھوڑا کوئی نہیں. جے سند یزید پلیدوں پکڑو انہاں قوال ہزاراں، کہ انہوں نے 1000 قوال رکھا، یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں. دو تو بعد بھی جڑے آئے ہوئے ہوئی موسیقیاں رل سو سنگ شرار. ہمیں نالوں شریراں دے لڑنا. اس تو کہ بھی نہ رہ جائے. حافظ صاحب دا بیان بھی ریکارڈ کرانا. اگے آ گیا کچھ سمجھو اعلان مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں. مہربانی فرما کے اعلان فرما دیں. مہربانی لغات القرآن قرآن مجید مترجم سیرت النبی حاضر خدمت ہے بندہ کر مولوی فقیر اللہ. اے لغات القرآن جڑا میرے قید مولوی صاحب نے منگوایا. میں ایک دن اپنی کتاباں دیکھ رہا سی تو میری نظر پہ گیا بھی لغات القرآن تو میں بندیاں نوں دسیا ہی. اے بندے و خدا دے لغات القرآن دعائی خدا دی ہر بندہ لے کے جائے جے قرآن سمجھنا. ایسے بندے نے لکھیا فوت ہو گیا مولانا عبدالرشید نعمانی شیخ التفسیر شیخ الحدیث، بہت عالم پرہیزگار. لغات القرآن بنائی اور صرف لفظاں دی لغات نہیں، جہڑیاں وچ چیزاں آ گئیاں کسی نبی دا ذکر ہے کوئی واقعہ وہ بھی اتنے صفحے اور اینی محنت نال تحقیقی کہ اسرائیلی روایتاں نوں چھان کے خرافات نوں پرہاں سٹیا. ہر پیغمبر دے بارے ہر واقعہ نوں جنی قرآن دے اندر تاریخ نو اینی علمی بحث ہے کہ 6 جلداں 3 حصیاں کیتیاں 2 ایک جگہ دے. اے لغات القرآن نوں میرے پراؤ لے لو، نہیں تے سمجھو انج جی جویں تسی ایک بے بہا خزانہ ضائع کر. قرآن مجید دے لفظ دی تشریح کی ہے کہڑے لفظ چوں کہ وہ وکھری ہے لغات، اور نال جنے وہ واقعات ہے انہاں دے جنی علمی بحث کیتی نا سچے واقعات اور جنہ جھوٹ وچ ملیا وہ صفائی ایک تو بہتر کتاب نہیں. تب میں مولوی صاحب نے آخیا سی رب بندیا ضرور لیا اور انہاں لوگوں نے آکھیے بھی لغات القرآن لے لو، کسی کا گھر تو خالی نہیں ہونا چاہیے، اور روزانہ انہوں پڑھنا شروع کرو. ویکھو گے کہ مولانا نعمانی یار کنے موتیاں دی لڑیاں پڑھو گے. اینی تحقیق عمر گزارتی ہے، ریسرچ کی حد کر. اجتماع دا تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. 21ویں صدی اور مسلمان عورت نامی کتاب مسجد ہادہ کے قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں.
یہ بھی عامرہ احسان صاحب اپنی بھن اسمبلی دی ممبر بھی رہی ہیں، انہوں نے 21ویں صدی مسلمان ہاں عورت ایک عورت ہوندیاں اللہ نے ایڈی قابلیت دیتی میں بھی انہوں جدو پڑھیا تو میں دنگ رہ گیا، اتنے حوالے کٹھے کر کے خود یورپین لوگوں نے شیشہ وکھایا کیا تہذیب لئی پھر عورتوں آپ بنانا چاہتے کی تسی کھٹیا کدھر دنیا لے جاتے مسلمان عورتوں نے آخیا عقل کرو یہ صرف ایک شراب ہے چمکتی ریت ہے جنہوں تھی پانی سے ترقی کوئی نہیں نرا زنات بدکاری کا سارا تندا 21ویں صدی اور مسلمان عورت اچھا اور کہڑا ایران ہے یہ کی دوست نے لکھا ہوا وجہ کہ ضالن فہدا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا کیا یہ معنی درست ہے نہیں پائی عربی زبان میں ٹھٹھا کرنے کی گل ہے عالم بھی کئی بڑی اس طرح دے میں کام کرتے رہتے بھی اپنا کام جڑا نا پہلا ایک مکا لینا ادھر گل نوں کھڑنا ہے بابا دادا کہ ضالن دا معنی کہ تانوں اللہ نے اپنی محبت گم پایا کوئی جوڑ اگے اللہ دا فہدا تو اللہ نے تجھے ہدایت دی نہیں مانا انہیں گمراہ بھی نہیں کہنا کئیاں نے گمراہ ترجمے کر دے وہ بھی بیوقوفی ہے گمراہ تو بہت برا لفظ ہے نا گمراہ نہیں ہوتا یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تجھے تحقیق حقیقت کا متلاشی پایا رسولہ ڈھونڈتے تھے پہاڑ جا کے غور کرتے کہ دین حق کی ہے گم تو ہویا سی سارا اس طرح حق کا تعلق اللہ نے تجھے حق کو ڈھونڈنے والا پایا گم شدہ چیز میں جڑا ڈھونڈا وہ بھی زوال ہوتا گمراہ والی گل نہیں اس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ حقیقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیا جبریل اتاروں نے ساری حقیقت واضح کرتی اصل دینا باقی جڑا کفر شرک اور گمراہی سی سارا ملک پڑھیا سی آپ تو پہلا بھی پاک نہ بت پوجا نہ شراب پیتی نہ انہوں نے کام کو حصہ لیا مگر دین دا اللہ دا ما کنت تدری مل کتاب والی یہ نہیں سی تو جانتا بھی کتاب کی ہے تو ایمان کی ہے دین دی تفصیلوں کا تینوں کی پتا یہ تو ہم قرآن دے ذریعے دسے وجہ کا ضال اور تجھے تلاش حقیقت کا اللہ نے جویا پایا تو راستہ دکھا دیا یہ نہیں کہنا چاہیے محبت میں خود رفتہ کا کوئی معنی منہ نہیں اور کئی اتنے حوالہ دیں بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے یعقوب علیہ السلام نے آخیا سی کہ اسی انی لا نراک فی ضلال مبین کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں اتنے بھی آتے محبت کی گل ہے تو یوسف کی محبت نہیں ایڈی نرمی کرنے کی لوڑ نہیں یوسف علیہ السلام دے بھرا ایڈے بادب سی وہ بھی گستاخی کر رہا سی کہ تو گمراہ ہے اور اسے محبت پھسیا تینوں 20 باری دسیا وہ مر گیا تو اسے وہم پیا وہ کوئی ایڈا محبت کی گل نہیں سی کرتے ہوتے گمراہ تو غلط رستے سے پیا اتنے بھی مانا گمراہی کا لے رہے تھے ہے نالائق سی بعد میں انہوں نے معافی دیتی تو کوئی مانا محبت کا نہیں یہ اتنے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہیں سی یار سانوں تو ابا یہ نظر آتا تو پرانی گمراہی پھسیا جان ہی نہیں چھڑاؤں تینوں دس چکے مر گیا آپ کہیں رہتے مینوں اللہ نے دسیا یار کیوں تھی میرا مذاق اڑاؤ تو ہے یہ مانا بے خبر ناواقف جڑا نہیں جانتا رستہ جان کے غلط راہ جانا یہ بد راہ ہونا رستے کا پتہ نہ ہونا یہ گمراہ اسی انہوں گمراہ برے مانے چ لینے ورنہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کوئی پتہ نہیں بھی رستہ کہڑا ناواقف بے خبر اللہ تعالیٰ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پونا کہ اور تو اس سے پہلے غافلوں میں تھا لقد کنت من قبلی لمن الغافلین سورہ یوسف کے ذریعے ہم وحی کے ذریعے یہ واقعہ تو یہ سنا رہے ورنہ تو اس سے پہلے بے خبر دا لینا چاہیے اور نہیں مانے کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون